السلام علیکم۔ دھرنے کی سیاست پاکستان کو کہاں لے کر جائے گی؟ عمران خان کے مطالبات یہ الیکشنز کے بعد شروع ہوئے تھے 4 نشستوں سے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کا جواب نہیں دیا، پھر وہ وارننگ آئی کہ اگر نہ کروایا تو میں اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا، پھر بھی حکومت نے کچھ نہیں کیا، اور اب 14 اگست سے آج یہ دن آ گیا اور ابھی تک وہ دھرنا وہ مارچ برقرار ہے، اور حکومت کی جانب سے پیپر آ رہا ہے، پیپر جا رہا ہے، لیکن بات آگے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی۔ دوسری طرف پنجاب سارا اس وقت سیلابوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ جو چیز ہم کرٹیسائز کرتے تھے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ میٹرو بنائیے، اچھی چیز ہے، لیکن میٹرو اوور ہیڈ بنانے سے پہلے جو انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم ہے اور اسکول سسٹم ہے، پہلے اس پہ پیسے لگنے چاہیے، بچے ہمارے اسکولوں میں نہ جا سکیں اور ڈرین کے اندر پولیو وائرس ہو، اور آپ کہیں میں میٹرو بناؤں گا، تو یہ غلط پرائیورٹی ہے، اور اس کا نتیجہ، اس کی سزا آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ 200 لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے ایک دن کی بارش کے نتیجے میں 200 لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ لاہور شہر سارا ڈوبا ہوا ہے، سیالکوٹ ڈوبا ہوا ہے، نارووال ڈوبا ہوا ہے، تو وہ پیسہ کہاں گیا جو سارا ترقیاتی بجٹ تھا؟ یہ 3-4 ایشوز ہیں جس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے شیخ رشید احمد، سربراہ عوامی مسلم لیگ کے۔ شیخ صاحب، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ دھرنوں سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، خاص شکریہ آپ کا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا دھرنا مارچ برقرار ہے، یہ کہیں پہنچے گا اور کب پہنچے گا؟ ایک تو میں آؤٹ آف پریکٹس ہوں، بہت مہینوں کے بعد آیا ہوں، اور میں اللہ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ یہ کامیاب ہوگا، اور جہاں تک میں عمران خان کو دیکھ رہا ہوں، میں اور کسی کے بارے میں، طاہر القادری صاحب سے بھی میرا رابطہ رہتا ہے، وہ کمیٹڈ ہے، ڈیووٹڈ ہے، اور میں اس میں کوئی لچک نہیں دیکھتا۔ یہی حال طاہر القادری صاحب کا ہے، اور آج کاش آپ اپنا وہ پروگرام دیکھیں جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہی دن نکلیں گے، آپ نے کہا کیسے نکلیں گے ایک دن؟ ایک تو آپ اتنے پروگرام کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، میں تو 1.5 مہینے بعد آیا ہوں اور ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ آپ یہ لوگ نہ دیکھیں جو یہاں ڈی چوک میں کھڑے ہیں، آپ آن ہول آئی اے پولیٹیکل ورکر۔ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جلسہ اور جلوس کے علاوہ کچھ نہیں کھیلا ساری زندگی میں۔ یہ جو دھرنا میں اس وقت ٹی وی پہ جو ساری قوم ہے وہ ذہنی طور پر نواز شریف صاحب کے خلاف ایک رائے قائم کر چکی ہے، اور وہ عمران خان کو سچا سمجھ رہی ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ پوزیشن جو عمران خان نے 24 دن میں حاصل کی، یہ پچھلے 18-20 سال جو اس کی سیاسی جدوجہد ایک ترازو میں رکھیں، اور یہ 24 دن ایک ترازو میں رکھیں، یہ 24 دن اس کے اتنے کارگر ثابت ہوئے ہیں اور اتنے افیکٹو انفلوئنسڈ ثابت ہوئے ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ شیخ رشید صاحب، اس دھرنے اور مارچ کے ماسٹر مائنڈ آپ ہیں یا تھرڈ امپائر ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا، میں دونوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتا تھا، یہ میری خواہش تھی۔ اکٹھا کیا کس نے، آپ نے یا تھرڈ امپائر نے؟ دیکھیں، خود ہی تقریباً جب مار پڑی ہے تو اکٹھے ہو گئے۔ نہیں، دیکھیں اتنے سنکرونائزڈ ایکشنز تھے، ایک وقت سے نکل رہے ہیں، ایک جگہ پہ آ رہے ہیں، سائیڈ بائی سائیڈ بیٹھ۔ دیکھیں، پہلے تو طاہر القادری صاحب گھیرے میں آ گئے 10 دن، ٹھیک ہے، وہ 5-6 تاریخ سے گھیرے میں آ گئے، اور وہ 14 تک گھیرے میں رہتا وقت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے۔ اور اگر یہ سکرپٹ کہیں لکھا گیا تو بڑا ہی غلط سکرپٹ لکھا گیا کہ 1 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ مجھے لگتا ہے کمزوری رہ گی اسکرپٹ میں، نہیں، بعض بات کمزوری رہ جاتی ہے نا، تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑے ہونے والی ہے، وہ انگلی کھڑی نہیں۔ دیکھیں، یہ ہر سیاستدان اپنے کلائنٹس کو، جب آپ اینکر بنے، آپ کہتے ہیں ٹھہرے رہنا، اس کے بعد میں لاؤں گا وہ۔ دس از اے پولیٹیکلی، آپ اس کو آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے، ایک پولیٹیکل سلوگن تھا یہ ناٹ اے پولیٹیکل سلوگن، یعنی لوگوں کو امید اور آس۔ دیکھیں، لوگ بھی بڑے عجیب ہیں نا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی نکلنا ہے کہ یہ دھرنا ہی رہنا۔ انگلی کھڑی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگلی اگر آپ کسی اور امپائر کی کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں مجھے پتا، لیکن یہ دھرنا خالی نہیں جائے گا، یہ دھرنا خالی نہیں جائے گا۔ اچھا شیخ رشید صاحب، ایک چیز میں بڑی سٹرونگ آبزرویشن ہے، میں عمران صاحب کو ان کے سامنے بھی دے دیتا ہوں، میسیج میں بھی دے سکتا ہوں، آپ کے سامنے آن ایئر بھی دے رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس دن تک آپ لوگ پارلیمنٹ کی طرف نہیں تھے بڑھے، جس دن ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ نہیں تھا ہوا، تب تک آپ وننگ وکٹ پہ تھے، لیکن پارلیمنٹ کی دیوار گرنے کے بعد آپ ڈیفینسو ہو گئے۔ دیکھیں، آپ نے اتنا اس پہ شور ڈال دیا۔ دیکھیں، یہ ایک گوریلا وار ٹیکٹکس کی لڑائی ہے، فرسٹ ٹائم۔ دیکھیں، آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جتنی اس ملک میں تحریکیں چلی ہیں میں اس کا حصہ رہا ہوں، اپنی جوانی میں نے غارت کی ہے جیلوں میں۔ 6 نومبر 1968 کے بعد جو ایوب خان کے خلاف میں نے تحریک شروع کی، اس وقت میں کپتان تھا، رائٹ؟ میں نے بھٹو کا استقبال کیا پولی ٹیکنک میں، حمید شہید کی لاش گھر لے کے آیا،
پنڈی گھیب والے. پھر دوسرے 2 دن بعد میں اپنے کمیٹی چوک سے, جس کا نام میں نے شہید چوک رکھا, 2 لاشیں گھر لے کے آیا. پہلی تحریک ہے جس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا ینگ کراؤڈ ہے جو کہ واقعتاً اس ملک کے معاملات میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. پہلے ریلیجس فورسز ہوتی تھی, بڑی مشکل سے شیعہ سنی دیوبند یہ اکٹھے ہوتے تھے, بلا شرکت غیر لوگوں کے. اور یہ بھی نہ سمجھے ساری قوم کے یہ سارے پی ٹی آئی کے یا پیٹ کے لوگ ہیں. اس میں شام کو وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کے گھروں میں مسئلے ہیں. میرے پنڈی سے ایک بہت بڑا کراؤڈ آتا ہے, میرے پاس اگر وسائل ہوں تو میں ایک دن میں اس کراؤڈ کو دگنا کر دوں. عمران کی ایک سٹرینتھ ہے, نوجوان وہ کراؤڈ پل کرتا ہے, یہ اس کی سٹرینتھ ہے, اس کی سٹینڈنگ ہے. یہ جو بندہ ڈینائی کرے گا, بلکہ اکثریت جو لوگ ابھی ووٹر بھی نہیں ہیں وہ بھی عمران کو پسند کرتے ہیں. لیکن میں اپنا سوال دوبارہ دہراؤں گا, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ ایک رانگ کال تھی پارلیمنٹ کی طرف جانا؟ آپ بڑے سٹرونگ کھڑے تھے, مضبوط کھڑے. دیکھیں میری اب بات سن لیں, اتنی سخت ٹیئر گیس اور بارش میں ہر آدمی پناہ مانگتا ہے. لوگ مسجد میں جاتے ہیں, لوگ چرچز میں جاتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مشہور چرچ میں آپ دیکھیں کتنے ہزار مسلمان کتنے دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں, کتنے ہزار مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں, میں نام بھول گیا. ٹھیک ہے جی, اور ان کو کھانا بھی مل رہا ہے سب. اس گرد و نواح کی لوکیشن میں صرف ایک یہی پلیس تھی جس کے اندر وہ انٹر ہو سکتے تھے. دیکھیں آپ لوکیشن بھی تو پی ٹی وی میں کیوں گئے؟ ہاں جی, پی ٹی وی میں وہ بڑی غلطی تھی, نہیں جانا چاہیے تھا. میرے خیال میں بعض سیاسی فیصلے ہوتے ہیں جن کا کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے. اگر کرنے سے پہلے سوچ لیتے تو آپ لوگ نہ پارلیمنٹ کی طرف بڑھتے, نہ آپ لوگ پی ٹی وی اسٹیشن پہ جانے کا. لیکن پارلیمنٹ ان کے باپ کی نہیں ہے, انہی غریب لوگوں کی. اگر کوئی جان بچانے کے لیے اندر داخل آ گیا تو قیامت نہیں آ گئی. جمہور کی بلڈنگ ہے, جمہور اندر داخل ہو گئی, پی ٹی وی میں نہیں جانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ نون لیگ والوں نے حملہ کیا تھا, آج تک ہم نے ان کو نہیں چھوڑا. کیا آپ کے لوگ گئے تھے؟ آپ کو کیسے چھوڑیں گے؟ کیا پریزیڈنسی میں انہوں نے گھیراؤ نہیں کیا تھا؟ میں نے کل پرسوں سپریم کورٹ میں فوٹویں دکھائی ہیں جس میں منسٹر کھڑے ہوئے ہیں. کیا پرائم منسٹر ہاؤس آصف زرداری کے وقت کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے گھیراؤ نہیں کیا تھا؟ اور سپریم کورٹ میں حملہ ہی نہیں کیا تھا, ججز کو ان کی سیٹوں سے بگایا تھا. جب یہ سارا ڈرامہ ماسٹر پلان ہوا, مجھ سے بالا ہوا اور کوشش کی گئی کہ شیخ رشید کو نہ پتہ لگے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب. جب سپریم کورٹ کی سٹارمنگ, جب سپریم کورٹ کی, اور نچلا ورکر علیحدہ کر لے, بعد میں تو بڑی مشکل سے کس نے کروائی تھی سٹارمنگ؟ آف کورس پنجاب ہاؤس میں سارے پنڈی کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, لاہور سے لوگ آئے, وہاں ناشتوں کا انتظام تھا, وہاں حملہ ماسٹر پلان تھا, ساری پلاننگ کے تحت کیا گیا. اور میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی. ان کا خیال تھا کہ اس دن یہ زیادتی نہ کرتے تو ہماری حکومت ختم ہو جاتی. پارلیمنٹ پہ جانے کا فیصلہ طاہر القادری کا تھا یا عمران خان کا تھا؟ کسی کا بھی نہیں تھا میرا خیال ہے. آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ کی طرف جب جانے کی کال دی, کس نے کال دی؟ دیکھیں آپ اس کی لوکیشن دیکھیں, یہی سپریم کورٹ مجھ سے سوال کر رہی تھی. اب وہ دور نہیں ہے اس ملک میں کہ کاکے کی ہٹی کے آگے لوگ آ کے پروٹیسٹ کریں, یا شیخ رشید ہارڈ ویئر کے آگے کریں آ کے, یا اللہ دیتا کے بک شاپ کے آگے کریں. آف کورس پیپل کم ٹو دی ہائٹ prestigious building all over the world. Why people go in کہ دنیا کی جو فیمس بلڈنگ ہے ان کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ میں پروگرام کر رہا تھا اس رات, انہوں نے اسمبلی میں بھی جا کے نام لیا, میں دونوں کا شکر گزار ہوں. لیکن اس پروگرام میں اپنی طرف سے کوئی 95% ایگریمنٹ کروا کے اٹھا تھا, کیونکہ ڈار صاحب بھی اس چیز کو اکنالج کر رہے تھے اور شاہ صاحب بھی اکنالج کر رہے تھے. اور میں یہاں سے وہاں تک گیا تھا تو طاہر القادری صاحب نے کہا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف شامیانے اٹھا لو, اور وہ سارا ایگریمنٹ درمیان میں رہ گیا اور لڑائی شروع ہو گئی. بادشاہ کچھ ہوا کہیں پہ, ملک صاحب آپ بڑے بادشاہ ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا اس وقت تک تو کہ پیپر ہی ایکسچینج نہیں ہوئے تھے. پیپر ایکسچینج ہو گئے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا ڈاکومنٹ دے دیا تھا, اور ڈار صاحب نے پبلکلی یہاں میرے پروگرام میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پبلکلی کمٹ کریں گے کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں اگر ریگنگ ہوئی تو وہ حکومت توڑیں گے, نئے الیکشنز ہوں گے. دیکھیں اب میری گزارش سن لیں, اگر مجھے بھی اجازت دیں. جب انہوں نے ڈاکومنٹ پڑھے ہیں, ان کو پھر سمجھ آئی ہے کہ یہ ڈبل شاہ لوگ ہیں, یہ پتے باز لوگ ہیں, یہ گولی دینے والے لوگ ہیں. اور یہ سارا ڈرامہ جو انہوں نے آج کہا کہ ساری پارلیمنٹ, ایک طرف مفاد پرستوں کا سارا گروہ کھڑا ہے, وہ ایک نے 4 وزارتیں لی, ایک نے گورنرشپ لی, باقی کون ہے ان کے ساتھ؟ اور خود آپ کہہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر اتنا بڑا پلندہ ہے جی نیب کے کیسز کا, 50 ارب روپے کا ایک آدمی پہ کیس ہے, 50 بلین روپیز کا ایک بندے کے, کیونکہ یہاں ہے نہیں, اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے, مجھے نام نہیں لینا چاہیے.
ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ڈاؤن ہوا اس وقت نواز شریف تو جتنے کرپٹ ڈسانسٹ اور سلگش لوگ ہیں وہ بیہائنڈ دی بار ہوں گے. آپ تو کہتے تھے کہ 4 دن بعد میں آصف زرداری کو بھی یہیں دیکھتا ہوں, اب امید ختم ہو گئی آپ؟ نہیں, ابھی بھی نہیں میری ختم ہوئی. آصف زرداری ایک نہ سمجھ آنے والی بوٹی ہے. لیکن اعتزاز احسن نے تو چودھری نثار کو ہاتھ باندھ کے مارا. کل یہ دیکھیں وہ جو تقریر تھی اس نے بولنے نہیں دیا. میاں صاحب کو بھی معافی مانگنی پڑ گئی جو پارلیمنٹ ہاؤس آنا پسند نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وقت آنے پر یہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. اب یہ بات میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کس کو کیا کہہ رہے ہیں, میں اشارے کنائے میں بھی نہیں دہرا سکتا, آپ ہی کہہ سکتے ہیں. میں اعتزاز احسن نے جو کہا کہ 40 ڈول نکالے, ٹھیک ہے, اگر یہ شیخ رشید نے زندگی میں ایک دفعہ 10 ڈول کی بات کی 10-15 سال بعد, آپ نے قیامت کڑی کر دی جی. آپ نے میری وہ لت بنائی. اب ہسٹری کی طرف جائیں نا, میں نے کہا تھا یہ, ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ 10 ڈول نکالے تھے, تو یہ تو 40 نکالنے کی بات ہوئی ہے, اس پر کوئی قیامت نہیں ہے. یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کلاس کا, جب عام کامن کلاس کا اور غریب کی یا عوام کی کلاس کا پولیٹیکل ورکر کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کے چیچڑے جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے بھی نہیں کہ کوئی عذاب بچ جائے. اور اس نے پارلیمنٹ فلور آف دی ہاؤس کا ہے کہ 40 ڈول نکالنے سے نہیں بنے گا, اگلا میں ڈیش 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 کرتا ہوں. چودھری اعتزاز احسن کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت نون لیگ کو کتنی ضرورت ہے. انہوں نے ہاں بھی نہیں کرنے دی, اتنا مارا دائیں بائیں سے اور ہاں بھی نہیں کرنے دی. انہوں نے کہا آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں. چودھری صاحب چھائے ہوئے تھے, وہ مکی ماؤس کی کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ گئے. یہ چوئی میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر چودھری نثار کی جگہ ہوتا تو یقیناً اس دن ریزائن دیتا. گورنمنٹیں بنتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں, اور یہ آن ایئر میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف ایسے 10 چودھری نثار قربان کر سکتا ہے, ایسے 20 چودھری نثار قربان کر سکتا ہے. چودھری نثار کو بہت غلط فہمی ہے اپنے مطلب اور اپنے مفاد اور اپنی حکومت کے لیے. ایسے 100 چودھری نثار وہ ٹھڈ پہ لکھتا ہے کہ گیٹ اوے. ویسے میں چودھری نثار کو, جس کو میں دیکھتا آیا ہوں پچھلے 25 سال سے, میری توقع تھی کہ وہ اگلے دن آئیں گے تو ریزگنیشن اناؤنس کر کے جائیں گے, لیکن انہوں نے ریزگنیشن اناؤنس نہیں کیا. میرے خیال میں انہوں نے نواز شریف کی عزت رکھ لی, انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑے ہوں گے کہ حکومت ٹوٹ جائے گی, نہ کرو. نہیں تو میری توقع یہ تھی کہ چودھری نثار جس کو میں جانتا ہوں وہ آج ریزائن کریں گے, وہ نہیں کیا انہوں نے. ظاہر ہے میں بھی جانتا ہوں, اگر آپ جانتے ہیں تو میں تھوڑا کم جانتا ہوں. آپ کے تو ساتھی رہے ہیں, میں تو جرنلسٹ رپورٹر. لیکن کوئی شخص عزت نفس کو مجروح ہونے کے بعد یہ سمجھے کہ میں آج سارے ہمارے علاقے میں, کیونکہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے, چونترا پنڈی ساتھ ساتھ ملکہ, اس کی رہائش میری کانسٹیچوئنسی میں ہی ہے, اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بات سے ان کی حکومت بچ گئی ہے تو میں ان کی عقل کو داد دیتا ہوں. حکومت تو بچا لیا انہوں نے شیخ صاحب. چلیں, انہوں نے پنڈی والوں سے بھی ہاتھ پاؤں جوڑے ہیں, معافی مانگ لی. چودھری نثار سے بھی معافی مانگ لی, اعتزاز احسن سے بھی معافی مانگ لی. تو میاں صاحب نے مافیوں کا جمعہ بازار لگا دیں, مافیوں کی سنڈے مارکیٹ لگا دیں, اور میرے پاس کوئی اس وقت لفظ نہیں آ رہا, مافیوں کا استبل بنا دیں, ٹھیک ہے جی, مافیوں کا اڈا پیر بدائی بتا دیں. جب اللہ کی طرف سے آدمی پکڑ میں آ جاتا ہے دیر سویر ہو جاتی ہے, معافی کی مجھے گنجائش نہیں نظر آتی. لیکن ایک چیز بتائیے گا شیخ رشید صاحب, نواز شریف صاحب کی حکومت بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے آصف زرداری کے ساتھ رہنے کے اوپر اور جنرل راحیل کی سپورٹ کے اوپر, کیونکہ جو ایک رائٹرز نے سٹوری کی, انہوں نے کہا کہ جنرل راحیل بعض شخص ہے جو کہتے ہیں حکومت چلنی چاہیے, توڑوں گا نہیں, باقی بہت زیادہ شدید ریزنٹمنٹ ہے. لفظ بڑے سخت استعمال کیے تھے انہوں نے, میں صرف مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ ان کو سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو چلیں گے میاں صاحب. دیکھیں جی, مولانا فضل الرحمان 13 مہینے سے وقت مانگ رہے تھے ملاقات کا. میرے بہت اچھے دوست ہیں, حالانکہ جلسے میں تو لوگ بہت عجیب عجیب زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ میں احترام کرتا ہوں, ان کے والد سے میرا تعلق تھا, ان کو ملاقات کا وقت نہیں ملتا تھا. جب پھنسے نواز شریف صاحب تو ایسا ملا کہ صبح دوپہر اور لنچ 2 وزارتیں لی, کشمیر کمیٹی لی, سفارت لی, 4 فیڈرل منسٹریاں لی ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اتحادی ہیں, یہ مفاد کے اتحادی ہیں, اور یہی حال اچکزئی صاحب کا ہے. آپ دیکھیں قوم میں ان کو کتنی گالیاں پڑ. اس وقت اس دھرنے نے اور کچھ دیا یا نہیں دیا, پولیٹیکلی نواز شریف کو ڈمپ کر دیا ماسز میں. وہ چودھری اعتزاز نے کہا تھا نا کہ صدقے جامع ماں یاد کرا دی تھی, تو ماں یاد تو کرا دیا انہوں نے. آپ لوگوں نے ایک کمال تو کیا. اب یہ اینڈ کہاں ہوگا؟ عمران خان کتنی دیر اس چیز کو سسٹین کریں گے؟ میں تو اس میں لچک نہیں دیکھ رہا. دیکھیں, شاہ محمود سے اس کا ایک اپنا سیاسی مقام ہے, میں بھی 8 دفعہ فیڈرل منسٹر رہا ہوں,
انہوں نے مختلف بینگ اے مسلم لیگی، میں ابھی بھی مسلم لیگی ہوں، میں عوامی مسلم لیگ کو ہیڈ کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کا اتحادی ہوں، میں عمران خان کو جہاں دیکھ رہا ہوں پارٹی جدھر مرضی چلی جائے، اس کی قیادت جدھر مرضی کی چلی جائے، عمران خان کی حد تک میں کہہ دیں کہ میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لیتا، کل آپ کہیں جی یہ ہو گیا، عمران کی حد تک میں کمیٹڈ ہوں کہ وہ اس کنٹینر میں جان دے دے گا، ریزگنیشن کے بغیر نہیں جائے گا۔ آج شام اس وقت تک میں آپ کو یہ شوٹی دے کہیں جان ہی نہ لے لیجئے گا شیخ، جان تو اللہ کے قبضے میں، عزت سے موت آئے تو اس سے زیادہ کیا فرق پڑتا ہے جی۔ بریک لے لیں جی، شیخ صاحب بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں، بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پنجاب کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی یقیناً ان سے رائے لیں گے۔ پورا پنجاب اس وقت ڈوبا ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، کوئی گاؤں نہیں بچا ہوگا، لاہور شہر سے شروع کر لیں، سیالکوٹ، نارووال، جیلم، گجرات، جتنے دیہات، شہر، قصبے پانی کے نیچے ہیں اس وقت۔ سر جی آپ برا نہ منائیں، ان کو صرف شوق ہے کہ گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑے ہو کے فوٹو کھچانے کا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جو چھاتا اوپر کر دیتا تھا، کہہ رہا پر کر فوٹو ہو جائے تو پھر اوپر لگا دیں۔ سر دے آر ناٹ واٹ دے آر، دے آر ڈبل سٹینڈرڈ پیپل۔ جب لوگ کہتے تھے سیوریج پہ لاہور میں کام کرو، جب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ میٹرو بس سروس جو ہے، کہاں ہے آپ کی میٹرو بس سروس جناب؟ اور ہم مر جائیں گے یہاں پنڈی والے۔ 44 ارب روپیہ، خدا کے بندوں، ہم تو 12-14 ارب سے اس فلڈ کو روک رہے تھے، نالا لئی کو سمیت، اس ڈوئل، بغیر کسی ٹریفک لائٹ کے، بغیر کسی سگنل کے، اسلام آباد سیدھا آنا، سیدھا اسلام آباد آنا رنگ روڈ سے، سگنل فری روڈ میں، سگنل فری روڈ تھی، اور ساری آبادیاں خالی کی۔ دیکھو ہم مارے کہاں سے گئے، ہم ایک ضمنی الیکشن میں مارے گئے، ہم نے ٹی بی اسپتال سارا ہزاروں لوگ خالی کرائے، دوبارہ قبضہ گروپ آ گیا سارا، یہ سارے روڈ ہم نے خالی کرائے لوگوں سے کہ یار تمہاری اور یہ لے آئے۔ کسی دن کسی نے سوٹا لگایا ہوگا کسی بس والے نے، کوئی 22-25 فٹ اوپر جو بس لے کے جا رہے ہیں اور 25 فٹ نیچے گرے گی تو ہڈی پسلی نہیں ملے گی۔ شیخ صاحب لیکن پورا پنجاب ایک دن کی بارش سے ڈوب گیا۔ میں تو صبح سے اس پہ رو رہا ہوں پچھلے 3-4 دن سے کہ 200 ارب روپے کے آپ نے 2 میٹرو پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں، آپ لاہور کی ڈرین نہیں ٹھیک کر سکے تو آپ کریں گے کیا؟ 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں سر۔ اس سے سکھ جن کو کہتے ہیں ان کی ڈانٹیں دیکھیں، سکھوں کی ملیں گے، ہمارے لال حویلی کے گرد دیکھیں، ہندوؤں کی ڈانٹیں دیکھیں، کس طرح انہیں ڈانٹیں بنائی، اور جہاں جہاں ڈانٹ توڑی ہے ہندو اور سکھ کی، انہوں نے آ کے ڈیولپمنٹ کے نام سے وہیں آ کے پانی جو ہے رک جاتا ہے، وہیں سیلاب آ جاتا ہے۔ 4 نالے تھے جی اسکولوں میں، لوگوں نے پڑھا، پتہ نہیں 4 تھے یا 6 تھے، قوم سے میں نالا لئی، نالا کورنگ، نالا 5 یا 6 نالے ہمارے اسکول کا قاعدے کا کورس ہوتا تھا۔ نالا 1، نالا ڈیک ہیں، سو وہ سارے نالے لوگوں نے آبادیاں بنا لی، قبضے کر لیے، کسی نے پوچھا نہیں، کیونکہ یہ خود قبضہ گروپ ہیں، ان کی دلچسپی ماں سوائے اس بات کے کہ حکمرانی ہو، ہم اس کی مارکیٹ ہے۔ آپ سٹیٹ میں دیکھیں قوم کا مسئلہ کیا ہے، جتنے معاہدے ہوئے ہیں ان میں یہ خود اور ان کے بیٹے کے علاوہ یا منشا کے علاوہ کوئی چوتھا آدمی موجود نہیں ہوتا۔ پنجاب حتیٰ کہ سعودی عرب میں ایمبیسڈر موجود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ سعودی عرب میں کوئی ایک ڈپلومیٹ نہیں ہوتا، 2.5 بندے، ایک یہ خود، ایک ان کا سمدی ڈار اور ایک ان کا آدھا بیٹا، 2.5 بندوں سے یہ قوم کے مذاکرات کرتے ہیں۔ پنجاب کو ڈبونے کی اور 200 بندوں کو مارنے کی ذمہ داری کس پہ عائد آف کورس اسی پہ جنہوں نے مناج القرآن پہ گولیاں چلائی اور 18 آدمی مارے۔ FIR کٹنے کے بعد کچھ ہوگا؟ اس ملک میں بڑے آدمی کے خلاف کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے آدمی، یہ تحریک کیا ہے؟ یہ بڑے آدمی کے خلاف بغاوت ہے، یہ اس کلاس کے خلاف بغاوت ہے جو ہمارے ٹیکسوں کو خون چوس کے اور ہماری کمائی پہ، ہماری مارکیٹنگ پہ، ہماری دولت ملک سے باہر لے جاتا ہے۔ آج نہیں اور کل اگر یہ جمہوری طریقے سے اس تحریک کو نقصان پہنچا تو یہ تحریک کہیں نہ کہیں تشدد میں بدلے گی، یہ کہیں نہ کہیں تشدد میں بدلے گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری لوٹی ہوئی دولت پاکستان سے باہر لے کر گئے ہیں۔ ایک آدمی کو بھی شک نہیں ہے اس اسمبلی میں، ایک پارٹی لیڈر کو، ملک صاحب، کہ یہ دھاندلی والا الیکشن تھا۔ کسی کو کل کہیں آج کے پروگرام میں صبح آپ یہ انصاف دیکھتے ہیں، یہ 4 حلقے جو عمران نے بڑی پلاننگ کے ساتھ مانگے۔ یاس صادق میرے ساتھ چیمبر میں بہت ہنس کے باتیں کرتا، باہر مجھے فلور نہیں دیتا۔ میں 8ویں دفعہ اسمبلی میں گیا ہوں، میرا مائک بند ہوتا ہے جی، میں کیا کروں؟ اسمبلی میں جا کے لڑوں
اور یقیناً یہ لڑیں گے ایک دن میرے ساتھ، کیونکہ میرا جس طرح انہوں نے گھراؤ کیا، جس طرح مجھے یہ سیٹ دیتے ہیں اسمبلی میں. وہ آپ کے استعفے کے انتظار میں، وہ کہتے ہیں دیں تو فٹافٹ سائن مار کے آگے بھیجیں. میرا استعفیٰ تو 30 سیکنڈ کا ہے نا، میں کوشش یہ کر رہا ہوں نواز شریف کا پہلے لے لوں. میں نے تو دینا ہی ہے، میری کوشش یہ ہے کہ اجتماعی استعفیٰ ان کا آ جائے. قلم ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے شیخ صاحب، آپ استعفیٰ رکھیے، یوں سائن ماریں گے اوپر، آپ دے تو صحیح ذرا. وہ منتظر بیٹھے ہیں بڑے ڈھونڈو. باقی سب کا لے کے انہوں نے ڈاک خانے میں ڈالا ہوا ہے. وہ تو کہتے ہیں بنڈل بنا کے واپس کر دیں گے، آپ کا سب سے پہلے منظور ہوگا. مجھے پتا ہے، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کی رمزوں سے واقف ہوں. جی بلی نے سارے داؤ سکھائے تھے، درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا. شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا، سکھائے تھے داؤ ہم نے سارے، لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا. اور اجتماعی استعفیٰ لیں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب انجام جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں کے لیے بھی برا ہو سکتا ہے. آپ بھی ڈوب سکتے ہیں اور نواز شریف بھی ڈوب سکتے ہیں. ہم تو پہلے ہی قوم ڈوبی ہوئی ہے سر جی، سیلاب سے ڈوبی ہوئی ہے، بیماریوں سے ڈوبی ہوئی ہے، بے روزگاریوں سے ڈوبی ہوئی ہے، مہنگائی سے ڈوبی ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ. کتنی قوم ہے، 1 گھنٹہ ساری چیزیں لے لوں، ہمارے لیے تو یہاں تک پانی ہے. یہ ہمارے زندگی اور لاشوں کے چپو چلا کے اپنی منزل کو آگے لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت IMF کا قرضہ رک گیا، آپ کی اکانومی نیچے بیٹھنا شروع ہوگی. چائنیز کا ملک صاحب آپ ہر دفعہ اکانومی کا ایک سوال کرتے ہیں، میں آپ کو جھٹکا سوال کرنے ایک ہفتہ اور گزرا تو سارا کچھ ڈوب جائے گا. آپ بھی ڈوب جائیں گے اور وہ بھی ڈوب جائیں گے. میں جھٹکا آپ بھی ڈوبیں گے. میری بات سنیں، آپ ہمیشہ ایسی بات کر دیتے ہیں. 65.5 بلین لون ہے اس وقت، ٹھیک ہے. 44 بلین ان کا اور آصف زرداری کا لون ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم تو پہلے ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کیا ڈراتے ہیں؟ یہ IMF کا لے کے انہوں نے دینا ہے، ان کے باپ نے دینا ہے، ہم نے دینا ہے. دودھ، چینی، شکر، گھی، تیل، صابن، ہم نے دینا ہے ٹیکس. اور یہ کنٹینرائزیشن جو کی ہے، ایکسپورٹ انہوں نے خود تباہ کی ہے. میں تو آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو میں ایک کامن آدمی سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹ کے جو کنٹینر آئے تھے، انہوں نے مال لے کے جانا تھا، یہ انہوں نے چوکوں پہ لگا دیے. 800 کنٹینر لگائے اسلام آباد میں. چودھری نثار کو یہ عقل مندی کا مشورہ کس نے دیا تھا کہ ڈی چوک میں لوگ بیٹھے اور کنٹینر لگا کے شہر بلاک کر دیں؟ سر جو آپ سارے اکانومسٹ کہتے ہیں، جہاں یہ بیٹھے ہیں وہاں تو چھلی بک رہی ہے، وہاں تو چنا چور گرم بک رہا ہے، وہاں برات کلفیاں اور آئس کریم آئی ہے. اس سے پہلے تو وہاں بھوک ننگ تھی. دیکھیں نا، آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی دھرنے سے اکانومی تباہ. یہاں بک کیا رہا ہے؟ یہ کوئی ٹیکسٹائل میں لگی ہوئی ہے؟ یہاں چوروں کا جمعہ بازار ہے، چونک ہے. ایک وقت آئے یہاں یہ ان لوگوں کی لاشیں لٹکیں جن لوگوں نے لوگوں کے پیسے یہاں سے لوٹ کر ملک سے باہر لے کر گئے ہیں. جب تک یہ 30 بچے اور 7 خاندان لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس نہ لائیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں نہ IMF کی ضرورت ہے، نہ ورلڈ بینک کی ضرورت ہے، نہ اسلامک بینک کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. انہوں نے اتنا ہمارا لہو چوسا ہوا ہے. 3 دن کی مہلت دیں کہ ان کی گردن اڑائیں گے، نہیں تو پیسے لے آؤ. گردن کون اڑائے گا؟ اللہ کا نظام ہے. جب بھوک، ننگ، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، بے غیرتی پھیل جاتی ہے تو غیرت مندوں کا ایک گروہ بھی موجود رہتا ہے معاشرے میں. ابھی تو لگتا ہے وہ قبضہ ان کا پکا ہے. شیخ صاحب آپ ہارتے نظر آ رہے ہیں مجھے. وہ پکے کھڑے ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں ڈگمگائے نہیں. پہلے ڈرے تھے، اب پکے ہو گئے. اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے. جس جگہ آپ سمجھتے ہیں پکے کھڑے ہیں وہ ریت کی دیوار ہے. ویسے پاکستان کی سیاست یہی ہے، جس دن یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں 5 دفعہ صدر منتخب ہوں گا، اسی دن کچھ ہو جاتا ہے. روایت ہماری یہی ہے، کچھ پتہ نہیں کل صبح. اور آپ وہ حالات دیکھیں جب کہتے ہیں اسی طرح 11-12 دفعہ کاغذات تقسیم ہو چکے تھے. 99 تھا، کون سا سال تھا؟ 90 جب PNA کی تحریک تھی، اسی طرح تقسیم ہو چکا تھا. دیکھیں جمہوریت، میں آپ کے پروگرام میں ایک لفظ کہہ کے جا رہا ہوں، میں مجھے لفظ کہنے دیں. جمہوریت کو بچانے کے لیے قربانی اگر نواز شریف دے تو جمہوریت کے بچنے کے بڑے چانسز ہیں. اگر یہ ضد اور انا کی طرح کھڑے رہے اور یہ سمجھے رہے کہ ہم تو جناب ساری اسمبلی ہماری ساتھ ہے، یہ جڑ سے بھی اکھڑ سکتے ہیں، اور ایک نہیں دونوں پارٹیاں ٹرائل ہو سکتی ہیں احتساب میں. 2 واقعات ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں. 77 PNA کی تحریک والا، اس میں جنرل ضیاء آ گئے تھے. اور دوسرا واقعہ وہ ہے جس میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا ڈکٹیشن نہیں لوں گا، استعفیٰ نہیں دوں گا. وحید کاکڑ نے دونوں کو رخصت کر دیا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں کے ڈوبنے کے خطرات کافی موجود ہیں. اگر آپ ہم تو سر جی پہلے ہی ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے بھی اور ان کے بھی. اگر انہوں نے بڑھے گی تو کوئی آئے گا اور کہے گا کہ انہوں نے ڈوبنا ہے. اس سے زیادہ اگر 15-20 دن میں عمران خان کو مہینہ 20 دن 30 دن یہاں سے جاتے نہیں دیکھ رہا. مہینہ پورا جاتے نہیں دیکھ رہے. میں یہاں سے اگر یہ تحریک لمبی ہو یہاں سے ہٹتے نہیں دیکھ رہا، اور نواز شریف کا اقتدار ڈوبتے دیکھتا ہوں.
میں نے تو قربانی کا کہا ہوا ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، اور نواز شریف جس ضد پر قائم ہے یہ خود بھی ڈوبیں گے اور پیپلز پارٹی کو بھی لے کے ڈوبیں گے. اور یہ جو بیچ میں ایسی فوٹو سیشن کے لیے لوگ آ رہے ہیں نا، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کو اچھا یاد ہوگا 77 میں بھی ایسی مذاکرات ہوئے تھے، رائٹ؟ جس وقت سارا کچھ لگتا تھا ہونے لگا اسی وقت کچھ اور ہو گیا تھا. تو آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کچھ اور؟ میں نہیں کر رہا. تاریخ چودھری اشتہار نے تو بیان دے دیا نا، اب اور کیا کہتے ہیں، وہ پبلکلی انقلابی تھے آپ کے، انہوں نے بیان دے دیا. جو یہ تو انقلاب نہیں ہے سر جی. میری گزارش، آپ تو دعوت دے رہے ہیں. میری گزارش سنیں، ہم دعوت دیں نہ دیں، جب کرائسس بڑھتا ہے فوج اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے. جب فوج اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، اس کے اندر یہ آپ سب کہہ رہے ہیں، راحیل شریف صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، سارے کور کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ کور کمانڈر جس دن کہیں گے اور راحیل شریف ایکٹ نہیں کرے گا. میں تو جنرل راحیل کو شاباش دیتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ اگر وہ کھڑے رہیں اپنی جگہ پہ. آپ اپنا بیان ہر 15 دن بعد بدلتے رہتے ہیں. میں بدلوں گا تو میں تو کہتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے اس وقت یونانیمس ہوگا. ساری فوج، ساری ایم آئی، ایس آئی، 408، 302، ایف آئی یو، سب راحیل شریف کے ساتھ ہے. رہنا چاہیے ساتھ، اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ کیوں اور چاہتے ہیں یہ یونانیمس فیصلہ ہوگا اگر ہوگا کوئی تو. پھر تھرڈ امپائر انگلی، پھر آپ تھرڈ میں امپائر. تو انگلی شہادت کی ہر نماز جب پڑھتا ہوں اٹھاتا ہوں. تو اللہ سے دعا مانگے، پھر آپ اس کی طرف نہ دیکھیں. میں اللہ کی طرف ہی دیکھتا ہوں، میں کسی فوج کی طرف نہیں. انجام کیا ہونے والا ہے شیخ صاحب؟ برے کام کے آپ جیتیں گے یا وہ جیتیں گے؟ دیکھیں میری گزارش سنیں ندیم صاحب، آپ یہ بات مانتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی؟ میں آپ ہی پہ چھوڑتا ہوں. میں کیسے مانوں جی؟ وہ آپ جوڈیشل کمیشن سے اسٹیبلش کروائے، جو حلقے کھلے ہیں، اب اپنا پروگرام بچانے لگے ہیں. جو حلقے جس کھلے ہیں، اسمبلی کی بنیاد جعلی ہے، اس کے وزیر جعلی ہیں، اس کا وزیر اعظم جعلی ہے، اس کی ڈیموکریسی جعلی ہے، اس کا عمل درآمد کانسٹیٹیوشن پر جعلی ہے، اور جعلیوں کا جو گٹھا ہوتا ہے نا ایک دم ہی نالے میں گرتا ہے. میں اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں یہ آپ بہت دن سے کر رہے ہیں. الیکشن کو آڈٹ کرا جائے، پروب کرا جائے، انویسٹیگیشن کی جائے. نواز شریف صاحب کو اس پہ ضد سے ہٹنا چاہیے، اور آپ کو نواز شریف کے استعفے کی ضد سے ہٹنا چاہیے. وہ پروب سامنے آنا چاہیے، قوم کو پتہ لگے سچائی. مجھے پتہ لگے گا دھاندلی شدہ، میں کہوں گا آن ایئر بولوں گا آپ کے ساتھ. اس ملک میں سارا جو جگاڑ فٹ کرتی ہیں نا یہ شخصیتیں کرتی ہیں. اگر یہ اتنا بڑا الیکشن رگ کر سکتے ہیں، اور 4 حلقے جو ان کے سینٹر فارورڈ ہیں جو بول رہے ہیں، یہ چاروں بندے وہی ہیں جو ان کے سب سے بڑے سپوکس پرسن ہیں، جو ٹین 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 لگائی ہوئی ہے انہوں نے، کین لگائی ہوئی ہے انہوں نے. اور اپنا جا کے مجھے کہتے ہیں، میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں، میں نے کسی اپنے کیس کا، میرے پہ 62 63 کا انہوں نے کیس کی، میں نے کبھی سٹے نہیں لیا. یہ خود سٹے دیکھیں، جب ووٹوں کی گنتی آتی ہے تو سٹے پہ چلے جاتے ہیں. چیئرمین صاحب بھی چلے گئے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی چلے گئے ہیں. چیئرمین سے مراد میرے سپیکر ہیں، اسپیکر صاحب. ٹھیک ہے جی. عمران خان کو اتنا چوچا نہیں تھا کہ اس نے 4 حلقے، ظاہر ہے اس کو انفارمیشن تھی کہ ان میں بھوسا ہوگا، ان میں یوریا کی بوریاں نکلیں گی اور ان میں کچرا نکلے گا ان حلقوں سے. 128 میں بھی یہی ہوا. ندیم صاحب یہی ہوا نا. N128 کی جو میں ایک کامن سینس کی بات کرتا ہوں، ایک بات بڑی عام فہم کے لوگوں کے لیے. نواز شریف اس پارٹی کا لیڈر ہے. یہ ایسے ہی جیسے میں باوڑا بازار یا لال ویلی کا لیڈر ہوں، اسی طرح وہ گوال منڈی کا لیڈر ہے. نیٹو لیڈر آف اے نیٹو پلیس، رائٹ؟ لوری. ٹھیک ہے جی. صبح ناشتے سے لے کے شام تکے کباب پائے کھانے سے تکے تک لیڈر. وہ ووٹیں لیتا 90,000. ملک پرویز لیتا ہے 1.5 لاکھ، سعد رفیق لیتا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ. یعنی جو بیسک وہاں کا لوکوموٹیو ہے، انجن ہے، وہ تو 90 کو ٹچ کر رہا ہے. اور آپ لوگ دگنی ووٹیں لے رہے ہیں. آپ اتنے مقبول تھے تو آپ نے لاہور کو لیڈ کیوں نہیں کیا؟ میں 8 دفعہ منتخب ہوا ہوں جی، میں نے ابھی لاکھ ووٹ نہیں، 10-15 ہزار ووٹ سے جیتا ہوں. کوشش کے باوجود میں 10-15 ہزار کا ٹارگٹ سے زیادہ اچیو نہیں کر سکا. 8 مرتبہ جیتا ہوں اسی حلقے میں، اور کبھی میں نے لاکھ کو ٹچ نہیں کیا ابھی تک. اور یہ 1.5 لاکھ. اور ملک پرویز کا ریکارڈ نکالیں کہ اس نے کتنی 7,000 ووٹوں سے ضمنی الیکشن میں جیتا یا 9,000 سے، یہ مجھے یاد نہیں ہے. بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں. کتنے دن اور چلے گا ایسے؟ کچھ لوگ باہر جاننا یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ رزلٹ کب تک آئے گا میچ کا؟ کوئی رزلٹ بھی بتائیں نا. اسی مہینے میں آ جائے گا رزلٹ. اسی دن؟ اسی مہینے؟ اسی مہینے میں. تو اس مہینے میں تو بھی بڑے دن باقی ہیں. آپ 23 دنوں کا فریم ورک دے رہے ہیں ہمیں.
اسی مہینے میں رزلٹ. میں نے تو لمبا فریم ورک دیا تھا, یہ عمران خان نے تڑکا لگایا جلدی والا, اور طاہر القادری نے لگایا. میری ڈیٹ تو ستمبر سے شروع ہوتی تھی, قربانی پہ ختم ہوتی تھی. میں تو چیخ کے جلسوں میں کہہ رہا تھا قربانی کے بیچ میں رانا ثناء اللہ ویسے ہی صدقے میں چلا گیا جی بلا وجہ کیا کرایا کچھ نہیں. ایک اندر کی خبر پوچھوں, آپ لوگ جب ابتدائی طور پر آپ کی پارٹیاں یہ مارچ اور دھرنے پلان کر رہے تھے تو ستمبر اکتوبر کی تاریخیں سوچتے تھے موسم کو دیکھتے ہوئے, یہ جلدی کیوں آیا آپ لوگ؟ کوئی اتنا جلدی بھی نہیں آیا. ایک انسیڈنٹ ایسا ہو گیا آل آف سڈن, 17 جون لاہور والی کلنگ لاہور والی ہوگی, دیکھیں نا. اس کے بعد آپ پھر انہوں نے تماشے لگانے شروع کر دیے, پھر وہ رپورٹس آنی تھی. دیکھیں نا, ہر آپ جس طرح آپ نے آتے ہیں یہاں کاغذ پینسل لے کے سوچ کے آتے ہیں شیخ رشید سے کیا پوچھنا ہے, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھنا ہے. اتنے بڑے حادثے کے بعد جب جوائنٹ انویسٹیگیشن کی رپورٹ آ گئی اس میں یہ ملزم ٹھہرایا گیا ہے, پھر انویسٹیگیشن آ گئی اس میں ٹھہرایا گیا, انہوں نے پولیس کو اندر دے دیا, پھر آگے آنا تھا ٹائم. یہاں جو پولیس والے تھے چھوڑ کے چلے گئے, بہت بڑی تعداد. پولیس والوں نے کہا تحریری طور پر آرڈر دو, عمران خان کہتے ہیں کہ وہ سول نافرمانی کر دو. ہم بہت بڑے انتشار کی طرف نہیں جا رہے. کل ایک دیکھیں, آپ سارے سوال مجھ سے نہ پوچھیں, میری اپنی پارٹی عالم کا بیٹا جو ہے, آپ سارے سوال مجھ سے نہ پوچھیں. عمران خان کے پاس بہت زبردست ان کے سپوکس پرسن ہیں یا لیڈیز ہیں, جن سے اللہ تعداد ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, عملی طور پر جو کچھ لاہور میں ہوا اس کے بعد پولیس سرنڈر کر گئی. جو کچھ لاہور میں ہوا, دیکھیں پیٹی بند بھائی ہوتے ہیں دیکھیں ریلوے کا ایک ڈرائیور یہاں سے چلتا ہے نا پنڈی سے, خیبر تک وائرلیس پہ وہ ٹچ ہوتا ہے, کراچی تک وہ ٹچ ہوتا ہے, چھوٹی موٹی خبریں بھی وہ وائرلیس پہ اپنی بتا کا آرڈر کس نے دیا مجھے نہیں پتا. مال خانے سے ہتھیار جاری کرنے کی پرمیشن لینی پڑتی ہے اور گولی چلانے کی بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے. 2 بندے تو ہوں گے جنہوں نے مال خانے سے اپروول دی ہوگی ہتھیار جاری کرنے کے لیے. ہتھیار جانے یا نہ جانے کی نہیں, میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کا استعفیٰ مست تھا, اس کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. اور برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا, وہ باعزت, ویسے بھی کوئی پتہ نہیں, اگر وقت آئے تو نواز شریف شہباز شریف کو بھی قربان کر دے سیاست میں. نثار کیا بیچتا ہے جی, اگر وقت آئے چودھری نثار تو کوئی چیز نہیں, وہ شہباز شریف کو بھی قربان کر سکتا ہے. حکمرانی کا شوق اور لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کا خوف, یہ بہت ہی خوفناک بیماریاں ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طاہر القادری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, یہاں میں پی ٹی آئی کو سائڈ پہ چھوڑ رہا ہوں, جو کچھ عرب دنیا میں ہوا تھا یہ وہ والا انتشار یہاں نہ پھیل جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں شمالی وزیرستان میں آرمی کے آپریشن سے بڑا فرق پڑا ہے, اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ کسی جس طریقے سے پولیس والوں کو انہوں نے کٹ لگائی ہے مجھے بہت دکھ ہوا. میں یہ پیٹ کے لوگوں نے پکڑ کے پولیس والوں کو, جس طرح پولیس والوں نے لوگوں کو کوٹ لگائی ہے, وہ لوگوں کو سیدھی, میرے 2 کیمرہ مینوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں. میں اس کا کہتا ہوں پروٹیسٹ کرتا ہوں, پی ٹی وی پہ حملے کا پروٹیسٹ کرتا ہوں, لیکن آپ کبھی لوگوں کو یہ رائٹ دے سکتے ہیں کہ ایس ایس پی اسلام آباد کو لٹا کے اس کو ڈنڈے مارو؟ نہیں دے سکتے. میں شیخ صاحب میں نہیں ہوں. I agree with you. بہت ایس ایس پی کو بھی ایس ایس پی بننا چاہیے. وہ ایس ایس پی تھا بیچارہ, اس دن رات کو آیا, اس نے کہا میں آپ کی بڑی عزت کروں گا, آپ احتجاج کریں. صبح آپ نے لٹا کے اس کو سوٹی, آپ ہی لوگوں نے اس کی ایسی فوٹویں دکھا کے ٹی وی پہ اس کو دبنگ خان بنایا. وہ کون ہے انڈیا کا جو فلم سر, وہ دبنگ خان, میری بات تو سنیں, لیکن ان لڑکوں کی مذمت کریں جنہوں نے پولیس والوں کو. آپ اپنا پروگرام کر لیں یا میری بات نہیں, میں اپنے پروگرام کروں گا, آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ جواب دیں گے. دیکھیں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا میری گزارش یہ ہے, جس طرح اس کو دکھایا آپ نے ٹی وی پہ, ٹھیک ہے جی, جس طرح اس کو دکھایا آپ نے, تو پھر لوگ تو بھرے ہوئے ہیں جی. لوگوں کو مارنے کے بعد پتہ لگتا ہے کون مارا گیا. نہیں, میں شیخ صاحب یہاں آپ کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. پولیس والوں کو مارنے کا, میں خود سمجھتا ہوں پولیس کو نہیں مارنا. آپ سٹیٹ کو اپنی کو خود جو ہے ملیا میٹ کر رہے ہیں, میں اس کام ہی نہیں. سر سٹیٹ تو ملیا میٹ ہے. میرے کیمرہ میں میری بات تو سنیں, میری بات سنیں ملک صاحب, گنڈے, قبضہ گروپ, نوچنے والے گدیں اس ملک پہ آ کے قابض ہو گئی ہیں. آپ اس کو سٹیٹ کی گورنمنٹ کہتے ہیں, گدیں بیٹھ گئی ہیں یہاں پہ, مردوں کا گوشت خون نہیں چھوڑنے والی. آپ اور کچھ نہ کریں, ان کو کہیں قبر ہی مفت کر دیں, قبر ہی مفت کر دیں, چھوڑیں پڑے سارے ٹوپی ڈرامے. کیا آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سارے اس ملک کی دولت یہ لوٹ کے باہر لے گئے, کس طرح یہ ملک, کس طرح ان کی سربراہی میں زندہ رہ سکتا ہے؟ شیر شیخ صاحب ایک چیز بتائیے گا,
جو اس دن ہمارے لڑکوں کو مار پیٹی, سروں پہ سوٹیاں ماری گئیں, وہ لگتا تھا کہ بڑا سوچا سمجھا کہ ان کو مار کے بھگاؤ تاکہ یہ کیمرہ جو دکھا رہا ہے لائیو یہ ختم ہو. اس کے پیچھے کون بہت تھا؟ بری بات ہے. اس کے پیچھے کون؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ جب آپ کی ڈی ایس این جیز کو نکال کے پولیس ہمارے ہی لڑکے تھے, دونوں کا سر پھاڑا. میری بات سنیں, جو ڈی ایس این جی سے نکال وہ کے بھی پولیس لڑکا والے مار رہے تھے, وہ بھی ہمارا لڑکا, پنجاب پولیس والوں نے اس لیے کہ آپ کا چینل پاپولر ہو رہا ہے, اس لیے پولیس والے مار رہے تھے. آرڈر کس نے دیا اس کا؟ آف کورس ایس ایس پی نے دیا ہوگا. ایس ایس پی کو بھی تو کسی نے. ظاہر ہے, دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, وہ بات تو پھر اوپر تک چلی جائے گی. یہ فیس کون سا ہے؟ یہ آپ انفارمیشن میں پوچھیں بھائی, تو بعد میں وہ افسوس کرنے آ جاتے ہیں. ہمارے شہر میں بھی ایسے کئی فراڈی 2 نمبر کے لوگ ہیں, پہلے آنکھ کا اشارہ کر دیں, ٹکا دے, بھگو پر نلائق آدمی کیا کر دیا, صلح صفائی کے لیے آ جاتے. میں تو چودھری نثار اور انفارمیشن منسٹر دونوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. جنہوں نے مارا ہمارے کیمرہ مین کو, میں تو دونوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, میں ایگری کرتا ہوں. وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے, وہ خواجہ سعد رفیق, وہ آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ان دونوں کی ہمت نہیں پڑی بعد میں ڈی ایس این جی کے پاس آنے کی. صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ کیا ہوگا شیخ صاحب؟ لاسٹ منٹ چل رہا ہے, کوئی رزلٹ بتا دیں اس میچ کا. دیکھیں میں اس میچ کی فیلڈ میں ہوں. آپ 12ویں کھلاڑی ہیں یا اوپننگ بیٹسمین ہیں, یہ بتا دیں. دیکھیں میں تو کوئی کھلاڑی کوئی نہیں ہوں اتنا, میں تو اپنی سوچ کا انسان ہوں. میں سمجھتا ہوں ایک ایلیٹ کلاس کے خلاف جو گدیں آ بیٹھی ہیں, جنہوں نے ہمارا خون چوسا ہے, جو ہمارے ترجمان نہیں ہیں, جو مسائل زدہ لوگوں کو ووٹوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, جو ہمیں زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جو ہماری کردار کشیاں کرتے ہیں, جو ہمارے اوپر پلندے ڈولتے ہیں اور اپنی حرام کی لوٹی ہوئی دولت پر پردہ ڈالتے ہیں اپنی گورنمنٹ کی طاقت کے خلاف, ان کے خلاف احتجاج اور دھرنا جائز ہے. آپ نے کان میں کیا پھونک ماری تھی؟ جاوید ہاشمی نے آپ کو متنازع بنا دیا. سر یہ بادشاہ لوگ ہیں یہ. دیکھیں اس وقت کی تو میں بات نہیں کرتا. اگر عمران خان اس دن طاہر القادری کے کنٹینر کے پیچھے نہ جاتا, پہلے عمران خان کو مارتے, یہ دبا کے ان کے لوگوں کو مارتے, پھر طاہر القادری کے لوگوں کو مناتے. دیکھیں اس میں نے کام کیا ہے, میں پبلکلی کہتا ہوں, اس وقت نہیں میں نے کہا, میں اس کو بالکل جائز سمجھتا ہوں ایز پولیٹیکل ورکر. اگر یہ دونوں لوگ رائٹ ٹائم پہ نہ نکلیں, ایک جگہ اکٹھے نہ ہو, پہلے ایک سے نپٹیں پھر دوسرے سے نپٹیں, تو پھر ماسٹر مائنڈ آپ ہی ہوئے نا جی. وہ تو ایسے ہی مجھے کہہ رہے ہیں ماسٹر مائنڈ میں ہوں. کون ہے؟ اللہ کو پتہ کون. شیخ رشید احمد صاحب, سربراہ عوامی مسلم لیگ, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.